اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ ولعنۃ اللہ علی دجال القادیان الذی قد تنبأ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل صلہ والی کے زیر اہتمام آج تحصیل سطح کی یہ عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس یہاں عیدگاہ صلہ والی کے اندر منعقد ہے۔ مقتدر علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام وہ اپنے خطابات، بیانات اور اپنے کلام سنا چکے ہیں، اور ابھی بھی معزز مہمانان گرامی وہ تشریف فرما ہیں اور کچھ تشریف لانے والے بھی ہیں۔ میں آج کی اس کامیاب کانفرنس منعقد کرنے پر محترم جناب پیر افضل حسینی صاحب اور اسی طرح سے مفتی محمد طلحہ صاحب اور مولانا محمد عمران حسینی صاحب، دیگر یہاں کے جماعتی ذمہ داران جنہوں نے اپنے طور پہ بھرپور محنت کر کے پوری تحصیل کے اندر یہ آواز لگائی اور گرد و نواح کے تمام علاقوں تک یہ دعوت اور یہ پیغام پہنچا کے علماء کی ایک بڑی تعداد میرے سامنے یہاں موجود ہے۔ صلہ والی کے یہ تمام علماء کرام اور سٹیج پر تشریف فرما ہمارے اکابرین سب ہی اور آپ تمام حضرات بھی آج اس تاریخ ساز کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اپنی شایان شان اجر جزیل نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ان کانفرنسوں کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کانفرنسوں کے ذریعے ایک پیغام اپنے گھروں تک، اپنی مستورات اور اپنے بچوں اور اپنے نونہالوں، اپنے نوجوانوں تک، اپنے دکان کے ملازمین، اپنے آفس کے ملازمین اور اپنے سکول کالج کے اسٹوڈنٹ اور جتنے بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، خاص طور پہ کم از کم ہر مسلمان اپنے گھر کو تو سنبھالے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں جب قادیانیوں کی سازشوں کو دیکھتا ہوں، پاک پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے کی حساسیت کو دیکھتا ہوں، فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ جب کوئی مسلمان مؤذن اذان کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تو کہتے شاہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ مؤذن اذان کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد لا رسول بعدہ ولا نبی بعدہ کا اعلان بھی کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہے، ان کے بعد رسول بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے لوگ کہیں گے عطا اللہ شاہ بخاری نے اذان میں یہ کون سا اضافہ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ چلو عطا اللہ شاہ بخاری اب مؤذن کو یہ حکم نہیں کرتا ہے کہ وہ اذان کے اندر یہ کلمات کہے، لیکن کم از کم مسلمانوں، قادیانی ان بدماشوں کی سازشوں کو بھانپ کر پاک پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے ہر مسلمان مرد، عورت، بزرگ اور نوجوان اپنے بچوں کو جب کلمہ پڑھائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ساتویں الفاظ کہے لا رسول بعدہ ولا نبی بعدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور صرف نبی اور رسول نہیں، لا رسول بعدہ ولا نبی بعدہ، ان کے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہے، رسول بھی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو لہرا کر بھائی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صلہ والی کے غیور مسلمانوں، شمع رسالت اور شمع ختم نبوت کے دیوانوں، آج کا یہ پروگرام
कामयाब समझा जाएगा। अगर आज आप ये दावत और ये पैगाम लेकर जाएं, अपनी मस्तूरात अपने बच्चों तक ये पैगाम पहुंचा दें, उनको अकीदा खत्म नबूवत समझा दें कि हमारे सोने मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब गज वज के कहें सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आका अलैहिस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, और जो नबी उन्हीं का दावा करेगा वो काफिर है, बेईमान है, दज्जाल है, वो गुस्ताख है। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, हुजूर के बाद नबी कोई नहीं। जो नबी उन्हीं का दावा करे काफिर बेईमान है, और जो उस बेईमान को नबी माने वो भी काफिर बेईमान है। मिर्जा गुलाम कादियानी, ये कादियान वाला और मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने वाले तमाम किस्म के मिर्जाई और कादियानी बिला शक व शुबा काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है, बल्कि सिर्फ काफिर ही नहीं गुस्ताखान रसूल है। क्या आप ये दावत अपने घरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह? कम से कम हर मुसलमान अपने घर को संभालेंगे इंशाअल्लाह। यार अजीब बात है, आज जब हम कहते हैं खत्म नबूवत की दावत दो, कहते मौली साहब एडा जोर लान दी केड़ी लोड़ है। हाँ जी, एक तो मुझे कहने लगे मौली साहब तुसी तो हाथ धो के मिर्जाइयां दे पीछे पै गए हो। मैं के हाथ धो के नहीं, हुण ते इंशाअल्लाह ना धोगे। हाँ जी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मिर्जाइयत का ये फितना अन करीब खत्म हो जाएगा। पाक पैगंबर की खत्म नबूवत का झंडा लहराता चला जाएगा। हुजूर की खत्म नबूवत का भरीरा इंशाअल्लाह दुनिया पर मजीद छा जाएगा। मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने वाला शायद एक फर्द बशर भी रूए जमीन पर न रहे, सब मोहम्मद पाक के दीवाने होंगे इंशाअल्लाह। मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जा गामे काने पे लानत, मिर्जा गामा काने पे लानत। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मुझे जागना होगा, मेरे मुसलमान भाई को जागना होगा। जाग कर रहेंगे इंशाअल्लाह, ये दावत और ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आज एक नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाला उस मंडी बाउद्दीन का, जब उससे पूछा कि जनाब वहां खत्म नबूवत की बात करो, कहने लगे जी साढ़े पिंड थे कोई मिर्जाई है ही नहीं, उल्लू तो पट्ठा। अच्छा मिर्जाई कोई नहीं तो ये दसो पोलियो के कतरे पिलांदे हो कि नहीं? आखिर जी पोलियो के कतरे ते पिलाने आ, कोरोना के टीके वो भी लगवाने आ, तो सैलाब आने तो पहले बंदे हो कि नहीं? हाँ जी ये ते बनने आ। क्यों? हिफाजत वास्ते। अरे हिफाजत के लिए अगर पोलियो के कतरे, जान की हिफाजत के लिए पोलियो के कतरे पिलाए जा सकते हैं, जान की हिफाजत के लिए कोरोना के टीके लगाए जा सकते हैं, अगर अपनी जमीन और जायदाद को बचाने के लिए, मकान दुकान को बचाने के लिए बंद बांधा जा सकता है, तो इन बदमाशों, ईमान के दुश्मनों, मिर्जाइयों, कादियानियों भले रूए जमीन पर आज ही सारे के सारे मिर्जाई मुसलमान हो जाएं, या सारे एकदम से मौत के घाट उतर जाएं, कसम रब्बे मोहम्मद की रूए जमीन पर मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब एक भी मिर्जाई और कादियानी न रहे, तब भी हम सोने मुस्तफा की खत्म नबूवत के गीत गाते चले जाएंगे। हमें दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं है, हम ये खत्म नबूवत का चर्चा करते चले जाएंगे। एक पैगाम आज का ये है कि हम इंशाअल्लाह अपने मुसलमान भाइयों तक कम से कम अपने घरों को संभालेंगे, बच्चे बच्चे तक खत्म नबूवत का ये अकीदा, खत्म नबूवत की ये दावत, ये ईमान है, ये पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने शादी की बात की तो शायद किसी के ज़हन में आए कि यार कलमे में ला रसूल अबादहू वला नबी अबादा, शादी ने ये कहाँ से कह दिया? आओ मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत है, मैं परसों मुताला कर रहा था, मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत है, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम नहीं थे, उनको गुलाम बना के ला कर के आए, फरोख्त किया गया, नीलाम किया गया। उनके रिश्तेदारों को, चचाओं को, आइज़ा कारिब को पता चला वो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वही ज़ैद है
کہ 1,30,000 صحابہ کرام میں ایک حضرت زید کا نام قرآن کریم میں ہے. فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا. اللہ نے 22ویں پارے میں حضرت زید کا نام صراحتاً ذکر کیا ہے. حضرت زید بن حارثہ کو لینے کے لیے آئے, رشتہ دار آئے, آقا پاک علیہ السلام سے کہنے لگے زید بن حارثہ یہ کوئی غلام نہیں ہے, ان کو ہمارے حوالے کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ, اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ, اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ. میں محمد تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو, شرک و بت پرستی کو چھوڑو, اللہ کی توحید کا اقرار کرو. آگے اللہ کے نبی نے محمد الرسول اللہ نہیں کہا, یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنِّي خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَرُسُلِهِ أُرْسِلْهُ مَعَكُمْ. تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. میں محمد خاتم الانبیاء ہوں, خاتم الرسل ہوں. میں زید بن حارثہ کو تمہارے حوالے کروں گا. قربان جائیے عطا اللہ شاہ بخاری کی عظمت پہ, عطا اللہ شاہ بخاری کی فراست پہ, عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت پہ. اللہ کے نبی کی حدیث سے دلیل مل گئی. جہاں کلمے کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار ضروری ہے, محمد پاک کی نبوت رسالت کا اقرار ضروری ہے, حضور کی ختم نبوت کے اقرار بھی ضروری ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. ختم نبوت کے اس محاذ کے لیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسی غیرت چاہیے ہوگی. میں نے اس دن بھی علماء کے کنونشن میں یہ بات عرض کی تھی. شاہ جی فرمایا کرتے تھے ارے ختم نبوت کے پروانے تو پروانے رہے, اگر گلی کا کوئی کتا بھی قادیانی کو بھونکے گا عطا اللہ شاہ بخاری اسے بھی قیمہ اور دیسی گھی کے پراٹھے کھلائے گا. اور فرمایا اگر ایک چیونٹی بھی کسی قادیانی مرزائی کے پجامے میں گھس کے اس کی پنڈلی پر کاٹے گی تو عطا اللہ شاہ بخاری چل کے جائے گا اور اس کے دل پر جا کر اسے شکر ڈال کے آئے گا کہ میرے نبی کے دشمن مرزائی کو پنڈلی پر کاٹ کے آنے والی چیونٹی ہے. چیونٹی جیسی غیرت چاہیے ہمیں, جوش چاہیے, بلبلہ چاہیے, غیرت ایمانی چاہیے. آخری بات کر کے میں بات ختم کرنا چاہوں گا. ایک تو آج آپ کی اس کانفرنس پہ مبارکباد ہے. کتنے ہمارے بزرگ ہیں جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ قاری اکرم صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ, وہ قاری محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا احسان حق صاحب رحمت اللہ علیہ. کن کن بزرگوں کا میں نام لوں, لیکن انشاءاللہ وہ یہ پودا لگا کر گئے ہیں. آج قبر میں بھی انہیں اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ. لیکن اسی طرح سے ایک کانفرنس 29 ستمبر کو سرگودا کے اندر ہونے کو جا رہی ہے. 29 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب, عشاء نہیں بعد نماز مغرب انشاءاللہ 12:30 بجے تک ہمارا ارادہ ہے. ہم دعا کرا دیں گے انشاءاللہ. کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے, آپ 29 ستمبر کو اسی جوش اور بلبلے کے ساتھ, اسی غیرت ایمانی کے ساتھ انشاءاللہ سرگودا عیدگاہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. گزشتہ سال ستمبر کا مہینہ آ رہا, 6 ستمبر کو پشاور کے اندر کانفرنس تھی. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن بھی اس میں مدعو تھے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اقالی علماء تشریف فرما ہے, یہ سفید لباس اور یہ فرشتوں جیسی نورانی صورتیں یہ تشریف فرمائے. اتنے میں ایک عجیب نورانیت اور لائق محسوس ہوئی. یہ کیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان علماء کو سلام فرما رہے ہیں. پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کانفرنس میں آنے والے, شریک ہونے والے ہر مسلمان کو آقا پاک علیہ السلام سلام ارشاد فرما رہے ہیں. پھر فرمایا تیسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا جن لوگوں نے, جن شمع رسالت کے پروانوں نے اس کانفرنس کے لیے لیڈیاں بنا بنا کے اشتہار لگائے ہیں ان کو بھی سونے مصطفیٰ سلام پیش فرما رہے ہیں. ارے عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام سمجھ میں آتا ہے, انہوں نے تو بچایا ہی کیا تھا, انہوں نے تو سب کچھ فدا کر کے چھوڑ دیا آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ. لیکن آج فتنوں کا دور ہے, فتنوں کے
اس دور کے اندر آج یہ کانفرنس ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، حضور پاک کے سلام کا ذریعہ ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کا ذریعہ ہے۔ کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے؟ 29 ستمبر کو بروز جمعرات بعد نماز مغرب سرگودا مرکزی عیدگاہ میں پہنچیں گے انشاءاللہ، اور 27-28 اکتوبر کو انشاءاللہ شناب نگر کے اندر محاذ سجنے والا ہے، سالانہ کانفرنس ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی مجھے کسی دوست نے بتایا یہ چک منگلہ جو ہے، جو مرزائیوں کا گڑھ ہے، یہاں پر سنائیں آج کل قادیانی بڑے ڈرون کیمرے اڑا رہے ہیں رات کے وقت، اور ڈرون کیمرے کے ذریعے سے، اور بدماشی بند کرو، اپنے دائرے میں رہو، یاد رکھو پاکستان کی سرزمین آستان رسول کی سرزمین ہے۔ آج کل سیاست میں بھی بڑی گہما گہمی ہے، اور بعض ورکر اپنے لیڈروں کو بڑا پڑھا چڑھا کے اور جناب والا پیغمبری اور نبوت تک لے کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں کسی نے اگر مرزا غلام قادیانی بننے کی کوشش کی تو انشاءاللہ عطا اللہ شاہ بخاری کے روحانی بیٹے اور حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے۔ اور اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر کے راجپال بننے کی کوشش کی تو یہ امت بانج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ امت غازی الدین بھی بن کے دکھائے گی، انشاءاللہ ممتاز قادری بھی بن کے دکھائے گی، انشاءاللہ یہ امت انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ کسی نے اگر سلمان تاثیر بننے کی کوشش کی تو امت انشاءاللہ غازی ممتاز قادری بن کے دکھائے گی، اور اگر کسی نے سلمان رشدی بننے کی کوشش کی تو امت غازی عبدالہادی بن کے دکھائے گی۔ کل تک یہ پلیت اور گستاخ یہاں سے بھاگ کے مغرب کی جراثیم زدہ مرغیوں کے پروں کے نیچے پناہ حاصل کرتے تھے، آج بھول جاؤ، گستاخ بھی سمجھ گئے ہوں گے، گستاخوں کو پناہ دینے والے سمجھ گئے نیو یارک میں اگر کوئی گستاخ محفوظ نہیں ہے تو قسم رب محمد کی اب گستاخ پوری دنیا پر محفوظ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اب مغرب کی وہ بیمار مرغیاں اپنے پروں کے نیچے انہیں پناہ نہیں کر سکتی ہیں، اب عاشقان رسول وہاں پہنچے ہیں، پہنچیں گے انشاءاللہ، اور ان گستاخوں کو نمٹائیں گے، اور ان مردار اور جراثیم اور بدبودار مرغیوں کے پر بھی ہمیں کاٹنے پڑیں گے۔ اگر مغرب اور یورپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے، کیا خیال ہے آپ رسول اللہ کے ناموس کے لیے میدان میں آئیں گے انشاءاللہ؟ رسول اللہ کے ناموس کا پہرا دیں گے انشاءاللہ؟ ختم نبوت کا پہرا دیں گے انشاءاللہ؟ کہ نام محمد سے خوشبو میں وفا آتی ہے، ارے ان کے روزے سے آج بھی امتی 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 کی صدا آتی ہے۔